بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلی ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے اپنے مریضوں کو ایک برابر دیکھے۔ ڈاکٹر سارے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، کسی کو گنہگار یا اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے۔ آپ مریض ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ طوائف ہے تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کا علاج کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں یہ سب باتیں اپنے کھڑے 15 سال کے لڑکے کو سمجھا رہا تھا جب وہ بک بک کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، یہ عورت میری ماں جیسی ہے، مجھے بہت پیاری ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں پوری دنیا میں بے سہارا ہو جاؤں گا۔ میں نے اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بولا، تم بے فکر ہو جاؤ، مریض کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم اب آرام سے گھر جاؤ۔ وہ لڑکا میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلا گیا۔ آج صبح ہی ہسپتال میں 35 سال کی عورت کو لایا گیا تھا۔ مجھے تھوڑی جانکاری کے حساب سے بتایا گیا کہ سمن آج صبح بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو خون کی الٹی کرنے لگی۔ یہ لڑکا جس کا نام علی تھا، یہی سمن کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ بند گلی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عورت ایک طوائف ہے۔ علی کو یہی ڈر تھا کہ جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ عورت ایک طوائف ہے تو میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ میں نے اس لڑکے کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں اس کی جان بچانے کے لیے ضرور کروں گا۔ میں نے سمن کے سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے، مگر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسے تو کینسر ہو چکا ہے اور وہ اپنی بیماری کی آخری سٹیج پر ہے۔ اس کی جان بچانا ناممکن تھا۔ مجھے افسوس تھا، مگر فی الحال میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دوسرے مریضوں کو چیک کر رہا تھا جب ایک نرس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر، سمن کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، آپ اسے ایک بار آ کر دیکھ لیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور سمن کے وارڈ میں چلا گیا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، اب کی بار اس کو خون کی الٹی۔ میں نے کہا کہ تم نرس سے انجیکشن لگوا لو۔ سمن کو انجیکشن لگوا دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ میرے ہاتھ میں اور تو کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے مریض کو کم سے کم تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو آرام کا انجیکشن لگوا دیا تھا۔ سمن اب سو گئی تھی۔ نرس چلی گئی۔ میں ابھی واپس سٹاف کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر سمن کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں رک گیا تھا۔ اس کے چہرے میں خاص طرح کی کشش تھی۔ میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے چہرے کی بناوٹ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا سمن ایک خوبصورت عورت تھی۔ بہت سے لوگ اس کے قدردان ہوں گے، سمن اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ پر ہوگی، مگر وہ کہاں جانتی تھی یہ بیماری اسے اندر سے ختم کر دے گی۔ وہ موت کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہے۔ میری پرسنل لائف میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی چہرہ، کوئی انسان میرے دماغ پر چھا جائے۔ سمن کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو ایسا ہرگز نہیں لگا تھا کہ میں اپنے گھر جانے کے بعد اس سمن کے بارے میں ہی سوچتا رہوں گا، مگر اس بار کوئی شک نہیں تھا کہ سمن کی پرسنالٹی بڑی دل کو لبھانے والی تھی۔ میں رات بھر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب ہسپتال پہنچا تو سب سے پہلے سمن کے وارڈ میں گیا تھا۔ اب اس کی رپورٹ دیکھ کر یہ جان چکا تھا کہ سمن کچھ دن زندہ رہ پائے گی، اس لیے میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ ایک طوائف کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ سمن اپنی زندگی کی آخری سانسیں آرام اور تسلی میں گزارے۔ میں سمن کے وارڈ میں پہنچا تو وہ جاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ میں بولا، آج صاف فریش لگ رہی ہیں۔ میری بات سن کر سمن ہنسی تھی اور بولی، میں مشکل حالات سے لڑنا جانتی ہوں۔ میں مسکرا دیا تھا۔ سمن اور بھی کچھ بولنے لگی، ڈاکٹر، مجھے عورت مت سمجھیے گا، گھر کی پلی ہوئی نازک سی عورت اور کوٹھے میں رہنے والی عورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک گاہک سے فارغ ہو کر دوسرے کے لیے تیار ہونے والی عورتوں میں بڑا ہی حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولی، اب مجھے میری بیماری کے بارے میں بتا دیں، میں بالکل بھی ہمت نہیں ہاروں گی، میں رونے پیٹنے نہیں بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے کچھ ادھورے کام چھوڑے ہوئے ہیں جو میں مرنے سے پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ میں بے خبر موت نہیں مرنا چاہتی، میں اپنے کام نپٹا کر مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سمن کی آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی ہر بات سچی تھی، اس کی گواہی سمن کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میں بولا، سمن، تمہیں کینسر ہے اور تم کینسر کی آخری سٹیج پر ہو،
तुम मेरी बात सुनकर सुमन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, यानी वो अपने वादे की सच्ची थी। सुमन बोली, मेरे पास कितने दिन हैं? मैं बोला, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। किसी वक्त ऐसा भी होता है कि मरीज़ मौत को छोड़कर वापस आ जाता है और हट्टा कट्टा इंसान यूं बैठे बैठे मर जाता है। रिपोर्ट तो यही कह रही है कि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है, मगर फ़िलहाल हर चीज़ का पता अल्लाह के पास है। सुमन मुस्कुरा कर बोली, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। असल में मरने से पहले मैं हज पर जाना चाहती हूँ। आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए मैं हज पर जाकर आपके लिए भी दुआ करूँ। मैं मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसे दवाइयाँ लेती रहो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, फिर तुम हज कर सकोगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। मुझे सुमन की हिम्मत से हैरानी हुई थी। मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे हैं जो मौत के बारे में सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कई दिन मौत से लड़ते रहते हैं, उनकी जान अटकी रहती है, मगर वो दुनिया की फिक्र में इस तरह मगन हो जाते हैं कि जैसे अपने जिस्म से रूह को जुदा नहीं होने देते। ऐसे में उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। सुमन ने बहुत जल्दी अपनी मौत को कबूल कर लिया था। उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिन के बाद सुमन से एक आदमी मिलने आया। इत्तेफाक से उस टाइम सुमन के पास मैं खड़ा उसका चेकअप कर रहा था। सुमन ने मेरी तरफ देखा और बोली, डॉक्टर, क्या अब मेरे जिस्म में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है कि मैं हज पर जा सकूं? अब मुझे थकावट भी नहीं होती। मैं ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ मगर थकती नहीं हूँ। मैं अब 10 मिनट वॉक भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छी हो रही हूँ। सुमन के चेहरे पर बड़ी मासूमियत फैली हुई थी। उसके चेहरे पर मासूमियत मैंने पहली बार देखी थी। मैं बोला, सुमन, अभी कुछ दिन और तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम हज करने जा सकती हो। पास खड़ा आदमी हंस दिया था। उसकी हंसी बड़ी मक्कार थी। वो बोला, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। डॉक्टर, ये तवाइफ है। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किया है। ये बड़ी बुरी औरत है। इसको ये लगता है कि हज करके इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगी। आप इसे बता दें कि सारी ज़िंदगी गुनाह करने वाली हज पर जाकर जन्नती नहीं बन जाएगी। मुझे उस आदमी की बातें बहुत अजीब लगी थी। मैं बोला, आप कौन हैं? वो कहने लगा, जिस कोठे पर ये तवाइफ थी मैं वहीं पर काम करता हूँ। आप मेरे काम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझसे सवाल जवाब मत कीजिए। मैं बोला, मैं आपके काम को समझ नहीं सकता। ये आप खुदा के काम को समझ सकते हैं। मैं और आप जन्नत और जहन्नुम को बांटने वाले कौन होते हैं? इन सब का फैसला खुदा पर छोड़ दें। उसने अपने कंधे उचका दिए और बोला, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, मगर मेरी बात याद रखिए। अगर तवाइफ जन्नत में जाएगी तो क्या वो अच्छी औरत है जिसने उम्र भर इबादत की और अल्लाह के सारे अहकाम को मानती रही, अपनी ज़िंदगी गुजारती रही, खुदा से शिकायत नहीं की? मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया था। फिर वो बोला, डॉक्टर, जितना पैसा लगता है आप लगा दें, हमें सुमन बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। ये हमारे कोठे की मालकिन है, इसे कुछ हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर बाद में चला गया था, जबकि मैं सुमन के पास खड़ा हो गया था। मैं उसके अंदर की बात जानना चाहता था। यूँ तो मैं बड़ा डॉक्टर था, पूरा दिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड के चक्कर लगाते ही गुजर जाया करते थे, मगर सुमन में एक कशिश थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं उसका चेकअप करने के बावजूद भी वहीं पे खड़ा रहा। उस आदमी के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो घबरा गया था और बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सुमन बोली, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं बोला, तुम ये सब क्यों कह रही हो? तो वो बोली, वो आदमी हमारे कोठे में रहता है, ये मेरे सारे गुनाह जानता है। अगर उसे ये लगता है कि मेरे गुनाह माफ़ नहीं हो पाएंगे तो फिर ये ठीक कहता है। मैं मुस्कुराकर बोला, सुमन, ये रोने की बात नहीं है। कोई इंसान जन्नत या जहन्नुम का फ़ैसला नहीं कर सकते। अपना दिल छोटा मत करो। सुमन चुप कर गई और मेरी तरफ देखकर बोली, ये लोग मुझे गुनहगार समझते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि मैं हज करने जाऊं। मेरे जाने का इंतज़ाम कर दें। बस यही समझ लीजिए कि आप एक मरी हुई औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं बोला, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करूँगा।
इतना कहकर मैं अपने ऑफिस में आया था। मैंने अपने दराज में पड़े टिकट की तरफ देखा था। मैं कुछ दिनों के बाद हज पे जाने का इरादा रखता था। ऐसे में मुझे इस औरत ने ये फरमाइश कर दी थी, इसलिए मैं उसको रद्द नहीं कर सकता था। मुझे यही डर था, अगर मैंने उसकी बात को ठुकरा दिया तो कहीं मेरी हाजिरी रद्द ना कर दी जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं उस औरत को हज पर ज़रूर लेकर जाऊंगा। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी थी, उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसके पास थोड़े दिन बाकी रह गए थे। मुझे जो भी करना था जल्दी करना था। मैंने सुमन के ख्याल के लिए 15 साल के लड़के को भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया था, जो सुमन को अपनी माँ जैसी कह रहा था। इस सारे काम में मुझे 10 दिन लग गए थे। अब तो सुमन की आंखों के नीचे हल्के बनने लगे थे। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मैं बोला, सुमन तुम्हारी हालत ख़राब हो गई है, मैं तुम्हें हज पर कैसे लेकर जाऊंगा। सुमन कहने लगी, अगर मैं हज पर ना गई तो यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहूंगी, मुझे मौत नहीं आएगी। मेरी रूह हज पर जाने के लिए भटकती रहेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था सुमन की हज पर जाने की, और उसकी तड़प देखकर मौत भी पीछे हट जाएगी। मैं सुमन की बातों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था, ये कितनी अच्छी औरत है। ठीक है, उसने गुनाह किया है, मगर वो ज़रूर मजबूर होगी। जब ये सब कुछ करती थी, उसके दिल में खुदा के दर पर जाने की कितनी तड़प थी। मैंने डॉक्टर की एक टीम को अपने ऑफिस में बुलाया। सुमन का केस उनके सामने रख दिया। मैंने साफ साफ कह दिया कि इस औरत की हज की ख्वाहिश है। अगर हम इसे अस्पताल में रख कर ट्रीटमेंट देते रहे, तब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इससे अच्छा है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। डॉक्टर ने मेरा फैसला मान लिया था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई पूरी कर ली थी। मैंने जब ये खबर जाकर सुमन को सुनाई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह ने मेरी हाज़िरी कबूल कर ली है। मैंने सुमन की तरफ देखा और सोचा, बहुत पहुंची हुई औरत होगी। जो लोग इसके बारे में गलत बातें करते हैं वो खुद गलत हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे जाने का टाइम भी हो गया था। मैं सुमन और अली को लेकर हज के लिए निकल गया था। यह बड़ा ही दीनी सफ़र था। रास्ते में सुमन और अली तस्बीह पढ़ते रहे। एक पल भी ऐसे नहीं गुजरा था कि उनकी ज़ुबान पे अल्लाह का नाम ना हो। सुमन कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, शायद मुझे खुदा माफ़ कर दे। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मुझे इस टाइम सुमन का किरदार बिल्कुल शफाफ लग रहा था। माफ़ी की यही निशानी है कि इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होने लगता है, सोचने लगता है। हज का सफ़र पूरा हुआ और हम सऊदी अरब पहुंच गए। मेरी पहली नज़र पड़ते ही मुझ पर कपकपी सवार हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि सुमन की अजीब सी हालत थी, वो घबरा गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कहने लगी, मुझे वापस ले चलो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे होटल में ले चलो। मुझे सुमन से इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बोला, क्या हुआ सुमन, तुम ठीक हो? लेकिन मुझे डर लग रहा था। मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैंने अपने मरीज़ का ख्याल किया, उसे होटल के कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। अगले महीने मेरी शादी थी। मैंने वहाँ जाकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए भी बहुत सारी दुआएं की थी। वहाँ ऐसी खूबसूरती थी कि मेरा वापस लौट कर आने को दिल नहीं कर रहा था, मगर फिर भी रात के टाइम वापस होटल आ गया था। सुबह हुई, मैं सोच रहा था आज सुमन को ज़ियारत करवाऊँगा। तभी सुमन मेरे पास आ गई। वो बोली, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं बोला, हाँ आ जाओ ज़ियारत करने के लिए। खाना काबा के गिर्द जाकर सुमन ने आंखें बंद कर ली थी और अली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना काबा के पास ले जाओ। मैं सुमन का रवैया देखना चाहता था। बहुत हज पर जाने के लिए तड़प रही थी। मैं देखना चाहता था जब इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करता है। सुमन का हाथ पकड़कर उसे खाना काबा के बिल्कुल सामने ले गया था। वो बोला, अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। सुमन ने जब आंखें खोली तो वो खाना काबा को देखकर खुश हो गई थी। बड़ा अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो एकदम से चीखने लगी थी। वो पीछे को भाग रही थी, जहाँ से बस भाग जाना चाहती थी। वो दीवानों की तरह भाग रही थी। उसको अपने दुपट्टे की भी फिक्र नहीं थी। उसका दुपट्टा इधर ही गिर चुका था। सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे मालूम था कि अब यहाँ पर सबके सामने सुमन का तमाशा ना बन जाए।
اس لیے میں نے آگے بڑھ کر سمن کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چلنے کو کہا، مگر وہ اپنے ہوش میں ہوتی تو میری بات سنتی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ سب لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر حیرانی تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہہ دیا یہ مریض ہے، کبھی کبھار طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس وقت علی نے ہمت کی تھی۔ اس نے سمن کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ سائیڈ پر لے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی کا انتظام کیا اور ہم لوگ ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ سمن کی آنکھوں سے ڈر ہی ڈر تھا۔ وہ عجیب نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا کر میں نے سمن سے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہ بولی میں نے کوٹھے میں آنکھ کھولی تھی۔ میری ماں ایک طوائف تھی۔ اس نے عمر بھر گناہ کیے، مگر جب بوڑھی ہو گئی تو اسے احساس ہوا کہ ایک بچہ تو میرے پاس ہونا چاہیے جو مجھے ماں کہہ سکے، کوئی میرا اپنا ہو جو درد تکلیف میں میرے کام آ سکے۔ میری ماں کو حمل ہو گیا۔ اس نے مجھے نہ گرایا اور یوں کوٹھے میں ایک اور طوائف نے جنم لے لیا۔ اماں کو جب پتہ چلا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا اس دنیا میں آ گیا۔ اماں نے بچپن میں ہی مجھے عمر بھر کے ہنر سکھا دیے تھے۔ مجھے سکھا دیا تھا کہ مردوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں، کیسے کسی سے پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں۔ میں ہر چیز میں بڑی ماسٹر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ گناہ ہے یا غلط ہے۔ میں نے اپنے آس پاس سارا ماحول ایسے ہی دیکھا تھا۔ جب میں جوان ہوئی اماں کی عمر کی ساری عورتیں بوڑھی ہو گئی تھیں۔ سب کو مجھ پر بھروسہ تھا، یوں مجھ کو کوٹھے کی مالکن بنا دیا گیا۔ میرے اندر کسی طرح کا ڈر نہیں تھا۔ پیسہ ہی پیسہ میرا مقصد تھا۔ میں پیسوں کو چومتی تھی، مگر جب سارے کوٹھے کی طوائف بوڑھی ہو گئی تھی تو حالات اچھے نہیں رہے تھے۔ کوئی ہماری طرف آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی لگتا تھا کہ اب ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ اس لیے میں نے کوٹھے میں کام کرنے والے آدمیوں سے کہہ دیا کہ مجھے لڑکیاں چاہیے، لڑکیوں کی بھرتی کرو جتنا جلدی ہو سکے۔ مجھے یہ کوٹھا نئی لڑکیوں سے بھرا ہوا چاہیے۔ میرے آدمی پورے جوش میں آ گئے تھے۔ وہ لڑکیوں کو میرے پاس لا رہے تھے۔ میرے کوٹھے میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں ان میں سے صرف 2 ایسی تھیں جو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آئی تھیں۔ باقی سب کو یا تو اغوا کر کے لایا گیا تھا یا خریدی گئی تھی۔ کوٹھے پر نئی آئی تھی۔ نئی آنے والی لڑکیاں بہت روتی دھوتی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی، مجھ سے معافی مانگتی، واسطے دیتی، مگر میں کسی کی نہ سنتی۔ جو میرے دل میں آتا میں وہی کرتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جتنی زیادہ لڑکی شریف ہوتی ہے اتنا ہی بڑھ کر اس کا ریٹ لگتا ہے۔ میری بہت سے پولیس والوں کے ساتھ بات چیت تھی، اس لیے مجھے گرفتاری کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ باہر والی جگہ سے لڑکیوں کو اٹھاؤ۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ تب میرے آدمی 15 سال کی لڑکی کو لے آئے تھے۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میرے آدمیوں نے لڑکی لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ بولے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم اس لڑکی کو اٹھا کر لائے ہیں۔ وہ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی، روتی رہتی تھی۔ میں بولی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی میرا نام نور ہے، میں مولوی نصیر کی بیٹی ہوں۔ اب مجھے یہاں سے جانے دیجیے۔ میں اگر رات بھر گھر نہ گئی تو میرے ابا کی بدنامی ہو جائے گی۔ لوگ ان پر تھو تھو کریں گے۔ سب یہی کہیں گے کہ مولوی لوگوں کو تو اچھائی کا سبق سکھاتا پھرتا ہے مگر خود کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کسی کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنستی تھی اور بولتی مجھے تمہاری آنکھوں میں حیا نظر آ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ذریعے میں بہت پیسہ کماؤں گی، تم میرے بہت کام آؤ گی۔ وہ رونے لگی تھی، بولی میرے نام کا تو کچھ خیال کرو۔ میں بولی میں نے آج سے تمہارا نام بدل کر خوشبو رکھ دیا ہے۔ وہ بولی تمہیں خدا کا واسطہ ہے؟ میری آنکھوں میں حیا ہے کیونکہ میں نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہے۔ میرے ابا نے بھی اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزاری ہے۔ ایسی جگہ پر تو اپنا دم توڑ دوں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی، پھر اس کے منہ پر تھپڑ مار کر بولی تم ایک طوائف کے سامنے یہ سب نام لے کر سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں گی؟ سوچنا بھی مت، میں ان سب سے بہت دور ہوں۔ وہ لڑکی روتی رہی مگر میں نے اس کا لحاظ نہ کیا۔ میں نے اس سے بڑا پیسہ کمایا تھا۔ 2 سال تک وہ میرے کام آتی رہی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔
میں اس کے پاس گئی تھی، اس کی آنکھیں بے جان ہو چکی تھی۔ وہ روتی آنکھوں سے بولی، آخر میں اپنے اللہ کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ میری زبان پر ہر وقت اللہ کا نام رہتا۔ جب سے یہاں آئی ہوں اللہ کا نام بھی چھوٹ گیا ہے۔ میں ایک گنہگار عورت ہوں۔ میں سب کچھ سنتی رہی اور خوشبو اپنا دم توڑ چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سوچا، ایسی کون سی ہستی ہے جس کے عشق میں خوشبو اس طرح پاگل تھی؟ میں نے اللہ کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ میں نے برائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر پھر خیال آیا اگر یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی تو زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں اس نتیجے پر پہنچ رہی تھی کہ میں اپنے بڑھاپے میں یہ سب چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر چل پڑوں گی اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کروں گی، گناہ کو چھوڑ دوں گی۔ میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ سے جب بھی معافی مانگو وہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مرتے وقت حج کر کے اپنے سارے گناہ بخشوا لوں گی۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہو نا میری پلاننگ؟ میں اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے خود کو دھوکے میں رکھا، میں نے خود کو ذلیل کر دیا ہے۔ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہی نہیں جب مجھے پتہ چلا کہ میری موت قریب ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ حج کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں۔ وہ جو آدمی ہسپتال میں مجھ سے ملنے آیا تھا اس نے آپ سے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں خود بہت گنہگار عورت ہوں اور میری زندگی کے ایک ایک پل کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے سمن کی ساری باتیں تسلی سے سنی تھیں۔ پھر میں نے بولا، ٹھیک ہے میں سب سمجھتا ہوں، اب تم یہ بتاؤ تم رو کیوں رہی تھی؟ ڈاکٹر، میرا رونا بنتا تھا۔ میں اپنی معافی کی امید پر یہاں آئی تھی۔ مجھے یقین تھا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، دعا قبول ہوگی تو میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی۔ مگر جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب رو رہے تھے، اپنا دل ہلکا کر رہے تھے، اپنا عشق بیان کر رہے تھے، مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ساتھ کھڑی عورت سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ تو وہ بولی، تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، بس ایک خانہ کعبہ ہی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں جو اپنی جنت اور جہنم کے چکر میں حج کرنے نکلی تھی، اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے خفا ہے۔ مجھے ہر جگہ صرف خوشبو دکھائی دے رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، صرف خوشبو کی آواز ہی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گناہ کی زندگی چننا اور گناہ پر مجبور کیے جانے میں بہت فرق ہے۔ مجھے میری محبت مل گئی ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ سمن تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے تھے۔ وہ بولی، دیکھو تو میرے ہاتھ خالی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو بلایا۔ میں سمن کو لے کر ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ دم توڑ گئی ہے۔ سب بہت پریشان تھے۔ اس کی حالت نے مجھے ڈر میں ڈال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے سب سے کہا کہ سمن کا جنازہ یہاں پڑھنے دینا ہے۔ اس چیز کی پرمیشن لینے دفتر چلا گیا۔ میری مرضی کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ پھر سمن کے جنازے کو لے کر اس کے گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کو کوٹھے والوں کے حوالے کر کے میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں، مگر میں ابھی تک سمن کے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پایا۔ میں یہ بات سمجھ گیا کہ کبھی کسی کے حق میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی دنیا داری کے لیے کسی دوسرے کو گناہ کی دلدل میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی تو بڑی جھوٹی ہے۔ اپنے عیش آرام کے لیے کسی کو گناہ کی دلدل میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو سمن کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں، اللہ اس کی روح کو سکون عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔